3 ویلیز میں وہ رہ رہے ہیں جس کو وہ کلاش دیش کہتے ہیں. میں نے وہاں پر دیکھا تھا کہ نا ایک تہوار کے دوران ہی کہ گھر سے باہر مرد روٹیاں پکا رہا تھا. 1 ہفتے کے لیے کسی کے ساتھ پھر ہاتھ بھی نہیں ملاتے اچھا اس تہوار میں نا کم از کم. کہ اچھا یہ اچھا کہتے تھے مرغ جو ہے یہ شیطان کا مظہر ہے تو یہ پالتے ہی نہیں تھے. تو جب کوئی روح اپنا ٹائم پورا کر کے چلی جاتی ہے نا تو ہم اس کو ایک اچھا فیئر ویل دیتے ہیں. اس لیے جب کسی کے وفات ہو جاتی تھی تو ہم جلدی جلدی نا اس کو اوپر ہی چھوڑ کے آ جایا کرتے تھے, پھر پہاڑوں میں پناہ لے لیا کرتے تھے. تو بعد میں یہ روایت بن گئی. شروع میں شاید ضرورت گانے کے ساتھ بھی, اور باقی جو لوگ ہیں وہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے ارد گرد رقص بھی کرتے ہیں. لیکن خاص چیز یہ ہے پیدائش ہوتی ہے بچے کی یا ڈیتھ ہوتی ہے وہ بالکل ساری جدا ہیں. ہم نے تو دیکھی ہیں جو ویڈیوز میں ہاں کہ وہ بند کر کے قبرستان میں باکس میں رکھ دیتے ہیں. رکھ دیتے تھے, اچھا تھے. ہاں رکھ دیتے ہیں نہیں اب, کیونکہ 1980s کے بعد مہان دیو ہے, بالکل. سجیگور ہے, دزالک ہے, جسٹک ہے, یہ دیوی دیوتا ہے. چاہے انورٹڈ کوما میں کہہ لے کہ آپ کو خالص کوئی آرینس ملتے ہیں نا وہ کلاش لوگ ہیں کہ جنہوں نے پرانا قدیم جو ہے جو کلاش جیسا ہی قبیلہ ہے جس کو ہم سرخ کافر کہتے ہیں, ریڈ کافر. ان کو بلیک کافر کہتے ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. تو جو افغانستان کا علاقہ ہے کافرستان, ادھر رہتے تھے ریڈ کافر. لداخ میں بروکپا لوگ رہتے ہیں, بروکپا. اچھا یہ ان کا قبیلہ ہی ہے, قبیلہ ہے. دوسرے لوگوں نے ان کو نام دیا ہے, ان کا اپنا نام جو ہے مینارو ہے. اس کے لیے ہم ہسٹوریکلی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں دردستان. دردستان. ہاں اس علاقے کو ہم دردستان کہتے یہ ہیں درد ہسٹوریکلی. والا دردستان ہے یہ تو میں بات کر رہا ہوں اس سے بھی, یعنی کہ الیگزینڈر کے آنے سے بھی 1000 سال پہلے کی. بات. اس کا مطلب یہ لوگ تب بھی وہاں پر ان دونوں کو ملا کر وہ بولتے ہیں ہما دستورا, کی جو ثقافت ہے وہ ان کا دستور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں رسپیکٹیبل ڈاکٹر محمد کاشف علی صاحب. آپ جانتے ہیں کہ ہی از اے ہسٹورین, ٹریولر, اور اس سے قبل بھی کیلاش کے حوالے سے ہم نے پوڈ کاسٹ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوئی. ڈاکٹر صاحب ایک نئے سیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. جی بہت شکریہ یاسر جامی صاحب آپ کا. آپ کے بھی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. کیلاش کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن سٹارٹ کی تھی اور بڑی نئی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. تو اس حوالے سے ویور نے بھی بڑے محبت سے دیکھی سنی, اور وہ کچھ کوسچن جو ہے کمنٹس میں کر رہے تھے کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں اور ہم مزید سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہم نے دستور کا تذکرہ کیا تھا آپ نے. وہ چاہتے ہیں کہ دستور کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کچھ مزید بتائیں کہ کیلاش کیا ہے, دستور کیا ہے, تاکہ ان کی ہسٹری تھوڑی سی ہمیں جو ہے وہ معلوم ہو سکے. اچھا, دستور جو ہے ایک اسپیسیفک ورڈ ہے جو ہمارے کلاش لوگ استعمال کرتے ہیں. عام طور پر دستور سے معنی تو ہم قانون لیتے ہیں, بالکل. دستاویز جو ہوتی ہے اس کو ہم ذہن میں آتا ہے. لیکن کلاش کے جو ہمارے لوگ ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو ایک خاص ٹرم میں یوز کرتے ہیں. اس میں ان کا جو مذہب ہے اور ان کی جو ثقافت ہے, ان دونوں کو ملا کر وہ بولتے ہیں ہما دستورا, کہ یہ ہمارا دستور ہے. بالکل. تو اگر دستور دیکھا جائے تو ان کا جو ریلیجن ہے وہ ان کا دستور ہے, اور اگر دیکھی جائے ان کی جو ثقافت ہے وہ ان کا دستور ہے. تو آپ بتائیں کہ ہم ان کے دستور کے دونوں حصوں میں سے کس سے پہلے سٹارٹ کریں؟ جیسے آپ بتانا چاہیں, تھوڑی سی ہسٹری بھی اس کے حوالے سے پتہ چل جائے گی اور ہمیں سیکھنے کا موقع مل جائے گا. ویسے تو ہم ساری باتیں جاننا چاہیں گے. تو دستور کو پھر میرا خیال ہے کہ ترتیب میں تھوڑا سا بعد میں رکھ لیتے ہیں. بالکل. پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی ابتدا کے بارے میں, کہ کلاش لوگ کیا ہیں پہلے, کیونکہ تاریخ میں نا, میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ترتیب کے ساتھ چلے. بالکل. میرے ذہن میں بھی سوال تھا کہ ابتدا کے بارے میں جو ہے جاننا چاہیے. تو ابتدا کر لیتے ہیں ان کی ابتدا سے. اور اس کے بعد پھر جو دستور کے 2 اہم ان کے ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں. اچھا یاسر صاحب, اس میں جو ابتدا ہے نا, اس میں
ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اوریجن کا ان کا مسٹری ہے، ایگزیکٹ پتہ نہیں چلتا نا، کیونکہ ان کے پاس جو مرتب تاریخ ہے، لکھی ہوئی تاریخ ہے، کتابی تاریخ جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو موجود نہیں ہے۔ اچھا تو یہ ساری ان کی تاریخ جو پہلے لکھی گئی، آج سے 100 150 سال پہلے جو تاریخ تھی، وہ ان کی زبانی کلامی ہے، جس کو ہم اورل ٹریڈیشنز، زبانی روایات کا نام دیتے ہیں۔ اچھا تو اس کے مطابق دیکھا جائے تو ہمارے پاس دو مختلف قسم کی رائے آتی ہے۔ ایک رائے جو کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیلاش کے لوگوں کو الیگزینڈر کے ساتھ یا پھر یونانیوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا پاکستان میں 3 اقوام ایسی ہے کم از کم جن کا تعلق یونانیوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کہ ہنزا کوت یعنی ہنزا کے جو لوگ ہیں بروشو، اچھا اچھا وہ یونانی ہے، یا افریدی پٹھان ان کا تعلق یونانی نسل سے ہے، یا پھر یہ کلاشا لوگ جو ہے نا ان کا ہے۔ تو اسپیسیفک ہم بات کر رہے ہیں کیلاش کی، تو یونانی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی کچھ روایات میں بھی آتا ہے، جو ان کے بڑے بزرگ تھے، جیسے قاضی خوشنواز ہے، یہ اچھا قاضی اچھا تھے، اچھا اچھا بزرگ تھے، اور لیکن ان کو کہا جا سکتا ہے کہ مائن آف نالج تھے۔ ان کے پاس اچھا اپنے دستور کا، تاریخ کا ایک خزانہ تھا۔ اچھا اب وہ اچھا نہیں رہے، میرے خیال میں 2015 میں ان کی وفات ہو گئی ہے، تقریباً 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی تقریباً۔ تو ان کے پاس بہت علم تھا، تو انہوں نے بھی اپنے جو سٹوریز سنائی، باتیں سنائی، اس میں بھی کہتے کہ ہمارا تعلق اسکندر سے ہے۔ لیکن جب میں تحقیق اپنی کر رہا تھا ڈاکٹریٹ کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے، تو میں نے مختلف جو ڈسپلن ہیں یا پھر جو سائنسز ہیں ان کا استعمال کیا۔ جیسے ایک ہے ہمارے پاس آثار قدیمہ، آرکیالوجی، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے لسانیات، بالکل پھر آ جاتا ہے جو ماڈرن سائنس کی بلیسنگ ہے، جینیٹک سٹڈیز، ڈی بالکل این اے۔ تو اگر پھر آ جاتا ہے ریلیجن، ان کی ریلیجیس اسٹڈی کی جائے، ان کی لنگوسٹک اسٹڈی کی جائے، آرکیالوجی کے حوالے سے ان کی اسٹڈی کی جائے کیلاش کے لوگوں کی، یا پھر جینیٹک کے حوالے سے ان کے اسٹڈی کیا جائے، تو وہ کسی طرح بھی ان میں جو انفلوئنس ہے بہت زیادہ ہمیں یونانیوں کا نہیں ملتا، یعنی کہ اچھا آثار قدیمہ کے حوالے سے نہیں ملتا۔ اس وہاں جو ہے نا چیزیں ملی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گندھارا گریو کلچر۔ یہ ذرا تھوڑی سی ہے نا سکیل بھی بات ہو جاتی ہے، جسے عام لیکن طور پہ گندھارا تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ گندھارا تہذیب الگ ہے، تو یہ گندھارا گریو کلچر ہے، اچھا یہ اس یہ کے الگ ہے۔ آگے ایکسٹینشن کہہ لے اس کی نا۔ تو وہاں پر جو قبریں ملی ہے وہ قدیم ہے، گندھارا سے بھی قدیم ہے۔ اچھا اس سے بھی گندھارا جو پرانی ہے وہ ہمیں ملتا ہے 500 بی سی سے سٹارٹ آلموسٹ ہوتا ہے، بالکل تو گریو کلچر گندھارا کو اس سے مزید پیچھے چلا جاتا ہے۔ اچھا تو وہاں قبریں جو ہے نا گندھارا گریو کلچر کی ملی ہے، تو اس کا مطلب وہ قدیم لوگ تھے جو وہاں پر رہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ یونانیوں سے پہلے رہ رہے تھے، کیونکہ اچھا یونانی الیگزینڈر یہاں پر آتا ہے 327 بی سی میں۔ اچھا تو میں بات کر رہا ہوں اس سے بھی، یعنی کہ الیگزینڈر کے آنے سے بھی 1000 سال پہلے کی۔ پہلے کی بات اس کا ہوگی مطلب یہ بالکل۔ لوگ تب بھی وہاں پر یا ان کے فور فادرز موجود تھے۔ تو سارے قدیمہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ جینیٹک اسٹڈی میں یہ ہوا کہ نا جو کچھ لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر فراست ہے، ڈاکٹر قاسم ایوب ہے، انہوں نے سب سے پہلے ان کے جینیٹک اسٹڈیز پہ کام کیا تھا، ڈی این اے کلیکٹ کیے تھے، اور گریک کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کی، لیکن ان کا جینیٹک یا ڈی این اے پول جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ملتا، بلکہ سیم وہی پول ہے جو مقامی دوسرے لوگوں کا ہے۔ بالکل کھو لوگ ہیں یا جو پنجاب کے لوگ ہیں جس کو ہم آرین کہہ لیتے ہیں، کہہ انڈو لیتے آرین کہتے بالکل ہیں، تو بالکل بیسیکلی یہ انڈو آرین ہی ہیں۔ تو لینگویج ان کی دیکھیں تو لینگویج میں ان کے سنسکرت ورڈ بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اچھا تو اگر سنسکرت ورڈ ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا تعلق اسی زبان سے ہے۔ بالکل تو بالکل اگر زبان بھی ان کی مقامی ہے، ان کے گریو کلچر بھی پرانا ہے یونانیوں سے، تو پھر یونانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر سب سے اہم چیز جو بات کر لی کہ جینیٹک اسٹڈی، پھر آ جائے ریلیجن پہ، تو ان کے جو بڑے سب سے بڑا یعنی کہ ڈیٹی ہے یا دیوتا ہے، اس کا نام ہی ہے مہان دیو۔ اچھا مہان دیو ہاں، مہان مطلب گریٹ، دیو مطلب ڈیٹی یا خدا کہہ لیں، جیسا بھی آپ کہہ لیں۔ تو یہ جو ہے یہ نا سنسکرت یعنی کہ ورڈ ہمارے پاس موجود ہے ان کے لیے۔ یعنی تو یہ پھر بدھ مت کی طرف بھی تھوڑا سا ان کا کہا جا سکتا ہے۔
نہیں، ان کو کہیں گے جو اسٹڈی بتاتی ہے کہ یہ ارلی آرین ویو سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا آرینس کی مختلف ویوز آئی کہ کچھ قبائل تھے جو ہمیں یعنی کہ ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ وسط ایشیا سے انہوں نے مائگریشن شروع کی. تو یہ 1700 بی سی اور اس کے بعد 200-300 سال وہ آتے رہے، ڈفرینٹ ویوز ان کی رہی نا. تو یہ انہی ویو میں سے کوئی ایک ویو ہے، لیکن یہ نیچے پشاور کے میدانوں میں نہیں پہنچے، یہ نیچے ادھر نہیں آئے، کیا کہتے ہیں پنجاب کے میدانوں میں نہیں آئے، یہ انہی پہاڑی علاقوں میں سٹک ہو رہے. کے رہ گئے. ویسے تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ ہر قبیلہ اپنی روایت رکھتا ہے، ہوں مختلف قبائل دنیا میں گزرے ہیں. آپ کا تو چونکہ ڈپارٹمنٹ ہسٹری آپ نے پڑھا ہے، ہوں. تو اس قبیلے کو ہم کیسے کہیں کہ یہ منفرد ہے بالکل ہی؟ چلیں کچھ چیزیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ منفرد ہی ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ انفرادیت ان کی آپ یہی دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس پاکستان کا شمالی علاقہ جات ہے، بالکل ناردرن ایریا، جس میں گلگت بلتستان آ جائے گا، جس میں اپر چترال آ جائے گا، چترال آ جائے گا، جس میں اپر سوات کوہستان آ جائے گا. اس کے لیے ہم ہسٹوریکلی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، دردستان. دردستان. ہاں، اس علاقے کو ہم دردستان یہ کہتے ہیں درد والا ہسٹوریکلی. دردستان ہے یہ کچھ اور ہے؟ ایک یہ لینگویج فیملی ہے داردک، اچھا تو اس داردک وجہ سے. سے اس کے نا اچھا داردک لینگویجز یا درد لینگویجز سے یہ دردستان ہے. تو یہ اسی علاقے میں ہے. تو یہ جو پورا پٹی میں نے بتائی ہے نا، یہ شروع کریں گے آپ ویسٹ میں افغانستان سے، لیکن افغانستان کا اپر حصہ. یہ پھر جو منگول کا رہا ہے یہ سارا وہی کلچر سلسلہ یہاں تک تو نہیں، یہ افغانستان کا اپر حصہ لیں گے آپ، اس کے بعد اس کے ایسٹ میں آئیں گے آپ تو چترال ملے گا، پھر بالکل. آپ کو دیر کوہستان جو کمراٹ ہے یہ علاقہ، پھر انڈس کوہستان جس میں داسو کے علاقے، چلاس کے علاقے آ جائیں گے، گلگت بلتستان اور لداخ تک. یہ اچھا سارے علاقے کو دردستان کہتے ہیں. تو کسی زمانے میں یہ سب لوگ جو ہے نا ایک جیسے ریلیجن اور کلچر کو ہی مانتے تھے، اچھا اور اچھا وہ اچھا تھا اچھا اچھا. پولیتھیزم. پولیتھیزم. ہاں، یعنی کہ ایک سے زیادہ خداؤں کو، دیوی دیوتاؤں کو ماننا. بالکل بالکل. اس ٹائم صورتحال 2025 میں یہ ہے کہ یہ سارا دردستان جو ہے وہ مسلم ہو چکا ہوا ہے. اچھا اس میں صرف آپ کو 2 چنکس ملتے ہیں، ایک لداخ میں، لیکن باہر کے لوگ ان کو بروکپا کہتے ہیں. وہ بھی داردک پیپل ہے، وہ بھی سیم کلچر والے تھے، لیکن اب وہ بدھسٹ ہو چکے ہیں. اچھا اچھا لیکن پھر اچھا بھی مطلب بتا رہا ہوں کہ نان مسلم صرف وہ رہ گئے ہیں. اور اچھا. دوسرا رہ گئے ہیں کیلاش والے لوگ. تو بالکل کیلاش والے لوگوں نے اپنا مذہب نہیں بدلا، دستور نہیں بدلا، کلچر آرگینک ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تو بدلتا ہے، بدلتا ہے بالکل. اتنا بدلا ہے لیکن ابرپٹلی سارا کچھ چھوڑ نہیں ابھی دیا. ان کے فوڈ رہن سہن وہی روایتاً جو چل ہاں، رہا تو ہے. انفرادیت ان کی سب سے بڑی یہی ہے کہ ایک مسلم کنٹری میں ابھی بھی 4000 کے قریب لوگ جو ہے وہ اپنے فیتھ کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے دستور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی ثقافت جو ہے جو رنگ برنگی ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. یہ انفرادیت میرے قریب سب سے زیادہ یہی ہے. یہی اور ہے. میں بلکہ یہاں پر اس چیز کو نا ایڈوکیسی بھی کرتا ہوتا ہوں کہ جو کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ ایکسٹریمزم ہے پاکستان میں، اگر ہر لیول پہ ایکسٹریمزم ہوتا تو کیلاش کے لوگ آج موجود نہ نہ ہوتے. ہوتا بالکل. کیونکہ 1896 میں جو کیلاش جیسا ہی قبیلہ ہے جس کو ہم سرخ کافر کہتے ہیں، ریڈ کافر، ان اچھا کو بلیک کافر کہتے ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. تو جو اچھا افغانستان کا علاقہ ہے کافرستان، اچھا. ادھر رہتے تھے ریڈ کافر. نام ان کے مختلف ہے، بیگالی کہتے ہیں، بشگالی کہتے ہیں ان کو. اچھا تو وہ ریڈ کافر عام طور پہ ان کو کہا جاتا ہے. اس پہ امیر عبد الرحمان جو ہے افغانستان کا جو بادشاہ تھا، 1896 کی بات ہے، انہوں نے اچھا حملہ کیا اور سب لوگوں کو، وہ بائی فورس مسلمان ہوئے تھے. اچھا اچھا لیکن اچھا. جو پاکستان کے علاقے میں، اس ٹائم تو پاکستان نہیں تھا، برٹش انڈیا تھا، تو جو چترال اسٹیٹ کے علاقے میں کیلاش لوگ رہ رہے تھے وہ محفوظ رہے، مذہبی آزادی ہے ان کی. مذہبی آزادی رہی، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی ان کو آزادی رہی. تو میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ جو کیلاش ہے نا وہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج بھی ہے. بالکل بالکل ہے. بالکل ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ دستور ان کا جو کیلاش ہے وہ قبیلہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا مذہب بھی ہے، مذہب بھی ہے، زبان بھی ہے. کلچر بھی ہے، اور زبان بھی ہے. تو میں زبان بھی چاہوں ہے. گا تھوڑا سا ان کے مذہب کے حوالے سے اگر بتائیں کہ یہ کیلاش مذہب کیا ہے. اچھا، اس میں یاسر صاحب جو بھی ہم نے بات کی کہ یہ ارلی، یعنی کہ یہ ارلی ویوز ہیں آرینس کی. تو ارلی ویوز جو آرینس کی آئی
تو وہ اپنے ساتھ مذہبی روایات بھی کچھ نہ کچھ تو لے کر آئیں، بالکل کیونکہ ہر قبیلے کی، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی مذہبی روایات عقائد ہوتے ہیں، بالکل ان کے بھی تھے۔ کچھ یہاں آ کر پھر انہوں نے لوکل لوگوں سے اڈاپٹ بھی کر لیا، تو جب وہ ایک مکسچر تیار ہوا اس کو ہم کہتے ہیں ارلی ویدک پیریڈ۔ اچھا اچھا تو اس میں دیوی دیوتا کا کنسیپٹ تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا آج کل کے ہندوازم میں ہے، اس کو ہم اچھا لیٹر ویدک پیریڈ کہتے ہیں تاریخ میں۔ تو کیلاش کے جو لوگ ہیں نا وہ ارلی ویدک پیریڈ کے ہیں۔ تو اچھا کافی اچھا حد اچھا تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں آپ کو چاہے انورٹڈ کوما میں کہہ لے کہ آپ کو خالص کوئی آرینس ملتے ہیں نا، وہ کیلاش لوگ ہیں کہ جنہوں اچھا نے پرانا قدیم جو ہے 3000 سال یا اس سے بھی شاید زیادہ ہو اپنے عقیدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رکھا ہوا ہے، تو وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اچھا ان کے نہ مختلف افعال کے لیے، اعمال کے لیے، کاموں کے لیے دیوی دیوتا ہیں۔ جیسے 2-4 نام بتا دیتا ہوں اگر کسی کی دلچسپی ہو۔ مہان دیو ہے، بالکل سجی گور ہے، ہوں دزالک ہے، جسٹک ہے، یہ دیوی دیوتا ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہوئی کہ پاکستان بننے کے بعد ہوا یہ کہ جب وہاں پر روڈ چلا گیا 1970s میں، کیونکہ جب روڈ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب کلچر کا آنا جانا، باہر کے لوگوں کا آنا جانا بھی بڑھ گیا، ہوا۔ بالکل بڑھ گیا۔ اب وہ کیلاش کے لوگ رہ رہے ہیں ایک جزیرے میں، جزیرے سے مراد میں کہنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کے جزیرے میں۔ ان اچھا کے ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ اور نارتھ ہر طرف مسلمان ہی مسلم ہیں، ہے، تو بالکل امپیکٹ تو آئے گا، جس کو ہم بالکل کہتے ہیں کلچرل ایسیمیلیشن یا پھر ریلیجیس ایسیمیلیشن، کہ جو مائنورٹی ہے وہ آہستہ آہستہ میجورٹی میں ضم ہوتی ہاں، جاتی رنگ ہے، بدل جاتا ہے، تھوڑا سا بالکل فرق آتا ہے اس سروائیو حوالے۔ کرنے کے لیے۔ ہاں، سروائیو، یہ آپ نے ٹھیک کہا، سروائیو کرنے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اب جو نا کیلاش کے لوگ ہیں وہ اب یہی کہتے کہ خدا ہم ایک ہی مانتے ہیں، جس کو خدائی کہتے ہیں اور پیدا گرو کہتے ہیں۔ یعنی پولیتھیزم سے مونوتھیزم کی طرف ہاں آ ہاں، چکے وہ اس ہیں۔ میں یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس میں ٹرانسفارمیشن آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے رہنا ہے کہ سائلنٹ مائنورٹی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اگر پاپولیشن 24 کروڑ کے قریب ہو اور اس میں صرف 4000 لوگ ہوں جو اپنے ایک منفرد عقیدے کے ساتھ رہ رہے ہوں، تو وہ ایک سائلنٹ مائنورٹی ہوتی ہے۔ بالکل تو میجورٹی میں رہنے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، سروائیول کے لیے جو ہے ایک اچھے تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ بھی رکھ لیں اور کسی کے ساتھ آپ کا بلا وجہ کی کنفلکٹ بھی نہ ہو۔ بالکل تو یہ پھر قاضی یا بزرگ جو ہے انہوں نے آہستہ آہستہ اس میں بدلاؤ کیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک قاضی صاحب سے نام نہیں لیتا، ان کو کہا کہ آپ کے زیادہ دیوی دیوتا، کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارا ایک ہی خدا ہے، باقی جو ہے وہ اسی طرح جیسے پیام لے کر آنے والے ہوتے ہیں۔ تو اچھا اب اچھا یعنی کہ تھوڑا سا بدلاؤ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں جو تاریخ میں ملتے ہیں کہ وہ پولیتھیزم جو ہے تو وہ ان کا موجود ہے۔ تو مذہب ان کا اپنا ہے، کیلاش ہی جیسے کہلاتا کیلاش ہے، کیلاش مذہب ہے، اس میں عبادت بھی وہ کرتے ہیں، عبادت میں زیادہ وہ دعا کرتے ہیں۔ ان کی پھر مذہبی رسومات جو ہیں، مطلب پیدائش ہوتی ہے بچے کی یا ڈیتھ ہوتی ہے، وہ بالکل ساری جدا ہیں، ہم نے تو دیکھی ہیں جو ویڈیوز میں کہ ہاں، وہ بند کر کے قبرستان میں باکس میں رکھ دیتے ہیں۔ رکھ دیتے تھے، اچھا تھے۔ ہاں رکھ دیتے ہیں نہیں اب، کیونکہ 1980s کے بعد شاید ایک دو ڈیڈ باڈیز کو ان کی وصیت کے مطابق اوپن گریو یارڈ میں رکھا گیا، جس کو منڈاؤ چاؤ کہتے ہیں، وہ اچھا سیمیٹری یا قبرستان۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ روڈ چلا گیا، ٹورزم کا تھوڑا سا بوم آیا، لوگوں نے خود مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس وجہ سے ان کا شعور میں ڈیولپمنٹ تو ہوتی ہے نا، تو اوپن ڈیڈ باڈی پڑی ہو تو علاقہ بھی وہ سمیلی ہو جاتا ہے، بالکل ہو تو جاتا ایک یہ ریزن بھی تھی، تو پھر انہوں نے وہ اس کو نہ دفنانا شروع کر دیا۔ تو جب میں نے پوچھا تھا کہ یہ رسم کیوں ہے جی آپ کے اوپر دفنانے کی نا، تو ایک پڑھے لکھے ہیں وہاں کے کیلاش، اکرم بلا سنگھ، اور آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ سے ہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی زمانہ تھا تو حملے ہوا کرتے تھے
اچھا اچھا تو اچھا اس لیے جب کسی کے وفات ہو جاتی تھی تو ہم جلدی جلدی نا اس کو اوپر ہی چھوڑ کے آ جایا کرتے تھے، پھر پہاڑوں میں پناہ لے لیا کرتے تھے. تو بعد میں یہ روایت بن گئی، شروع میں شاید ضرورت تھی. یعنی تو پہاڑ کی چوٹیوں پہ ہاں، چھوڑ دینا تو ڈیڈ ابھی باڈی کو. یعنی کہ آپ کو جو قبرستان ملتے ہیں نا کھلے، وہ ایک کھلا قبرستان آپ کو بمبوریت میں ملتا ہے، کراکال گاؤں میں، 2 جو ہے بریر ویلی میں ملتے ہیں، اور اسی طرح ایک جو ہے جنجریت ویلی، جو کہ اب کیلاش ویلی نہیں ہے، وہ سارے مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں 100 اچھا سال پہلے، بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو ایک قبرستان وہاں، قبرستان اب کیا رہ گیا، ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر میں نے 2024 میں وزٹ کیا تو ایک ہی تابوت باقی رہ گیا ہے. تو آہستہ اچھا آہستہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ جگہ ساری پلین کر کے یعنی اب کھیت وہ بنا دیے گئے ہیں. دفن ہی کرتے ہیں. ہاں، اب وہ دفن کرتے ہیں، لیکن دفن کرنے کے لیے ان کا نا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. 3 ویلیز میں وہ رہ رہے ہیں، جس کو وہ کلاش دیش کہتے ہیں. اچھا دیش. دیش وطن یعنی نا، کلاش دیش کہتے ہیں، ایک کلیکٹیو ورڈ بولے تو. بالکل. تو الگ الگ ویسے وہ ایک رمبور ہے، بمبریت ہے، بریر ہے. تو 3 ویلیز اب جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو تینوں ویلیز میں اس کی خبر پہنچا دی جاتی ہے. تو اچھا پھر ڈیڈ باڈی جو ہے عام طور پر یا تو کھلے میں رکھ دی جاتی ہے، سردی کا موسم ہو تو جو ان کا ایک کمیونٹی ہال ہے، ٹیمپل کہہ لے، جسٹک ہان، اچھا تو وہاں پر وہ ڈیڈ باڈی رکھ دیتے ہیں. اور 2 یا 3 دن کے لیے پھر ان کے جو ریچولز ہیں نا فیونرل کے، وہ چلتے رہتے ہیں. اچھا اچھا اس اچھا میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر گاؤں سے جب لوگ آتے ہیں نا تو وہ ایک گروپ میں آتے ہیں، 5 7 10 12 لوگ آتے ہیں، اور اس گروپ کا جو ایلڈر ہوگا نا وہ آ کر جو وفات پا چکا ہوتا ہے نا ان کی توصیف میں کچھ کلام پڑھتے ہیں، سر کے ساتھ. گانے کے ساتھ بھی. اور باقی جو لوگ ہیں وہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے ارد گرد رقص بھی کرتے ہیں، لیکن خاص چیز یہ ہے کہ اس میں میوزک کا استعمال نہیں ہوتا اچھا ہے. یہ اختتامی رسم ہے لیکن وہ اپنی زبان کے ساتھ اشعار پڑھنے اور ہاں، رقص کرنا. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ رقص کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہم خوشی مناتے ہیں، تو جب کوئی روح اپنا ٹائم پورا کر کے چلی جاتی ہے نا تو ہم اس کو ایک اچھا فیئر ویل دیتے ہیں کہ تم ایک اچھے چرواہے تھے، تم ایک اچھے باپ تھے، تم ایک اچھے بھائی تھے، تم نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزارا، تو ہم آپ کو اچھے طریقے سے الوداع کرتے ہیں. تو اچھا اچھا کنسیپٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم باہر سوچ رہے ہیں جی وہ مر گیا اور وہ جی ڈانس کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کا اپنا کنسیپٹ ہے. لیکن اس میں بھی وہ چیز ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ اس رقص میں نہیں شامل ہوئے ہوتے، وہ تو غمگین ہی ہوتے ہیں، ہاں وہ رو غم رہے تو ہوتا ہے، ہوتے ہیں، ان جدائی کو کا غم ہاں تو جدائی ہوتا ہے. کا غم ہوتا ہے. تو وفات ان کی اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے. دوسرا اس میں نا فوڈ کافی یوز ہوتا ہے، استعمال کافی زیادہ کرتے ہیں، مطلب اس میں گندم جو ہے کافی زیادہ یعنی جو استعمال ہو رشتہ دار جاتی وغیرہ آتے ہیں وہ پھر ہے. رہتے ہیں. صرف رشتہ دار نہیں آتے، پوری تینوں ویلیز کے لوگ انوائٹیڈ ہوتے ہیں، پھر کوئی انکلوڈنگ مسلمان بھی. حجرے وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں کھلے رہنے میں کے یعنی لیے؟ کہ بیٹھ جاتے ہیں نا، جو جسٹک خان ہے اس کے باہر جو علاقہ ہے، پھر علاقہ کھلا ہی ہے ان کا نا، تو ادھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس میں پہلے دن جو ہے عام طور پر روٹی اور جو پنیر ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اگلے دن جو ہے کیونکہ وہ چرواہے ہیں، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، تو پھر ان کا گوشت جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے. بالکل. کبھی کبھار تو ایسا بھی پاس میں ہسٹری میں ہوا ہے کہ 80 100 بکریاں جو ہے اتنی بھی ذبح کر کے تو وہ فیونرل کی جو ٹریٹ کہہ لیں یا کھانا کہہ لیں وہ یعنی دیا گیا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوازم میں گوشت نہیں لیکن یہ گوشت کھاتے ہیں. ہاں یہ کھاتے ہیں نا، یہ کھاتے ہیں گوشت. سب گائے کا، چکن، پیڑ بکریاں سارے. نہیں، چکن جو ہے اب تو کھاتے ہیں، لیکن پہلے جو ان کا مذہب میں یا ان کے عقیدے میں جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹیبوز ہوتے ہیں، اس میں چکن کھانا ان کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اچھا کیونکہ اچھا یہ اچھا. کہتے تھے مرغ جو ہے یہ شیطان کا مظہر ہے، تو یہ پالتے ہی نہیں تھے، اچھا. یہ پالتے ہی نہیں تھے اور کھاتے بھی نہیں تھے. لیکن اب کھاتے ہیں کیونکہ وہی جو بات کی کہ 1980s کے بعد جو ٹورزم گیا، ٹورسٹ جائیں گے اب تو ان چیزیں کے لیے بدل سب گئی. سے عام بالکل چیز تو چکن کڑھائی ہوتی ہے. تو بالکل. وہ یعنی کہ اب کچھ کھاتے ہیں کچھ نہیں بھی کھاتے ہیں. ویسے چکن کو وہ نا ان کے جو دستور ہے نا، ان کے دستور میں وہ اس میں نہیں. امپیور ہے،
اچھا اچھا وہ اچھا، پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہے، جس کو جیسے بھی ہو کوئی بھی ہو نہیں. چکن یعنی کہ جو ہے وہ ناپاک ہے، جس کے لیے وہ اپنا خاص ورڈ یوز کرتے ہیں، ایک پراگٹا. اچھا ہاں، اس کو وہ کہتے ہیں یہ پراگٹا ہے، اور جو پاک ہے اس کو اونجسٹا کہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا، یعنی ان کے یہاں بھی یہ پاکی ناپاکی حلال حرام کا ایک ہاں، مطلب کنسیپٹ تو ہر جگہ کنسیپٹ ہے. پہ ہوتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو باتیں بہت گہرائی تک جائیں گی کیونکہ آپ کی ریسرچ بہت ہے. تو اکثر پوری دنیا میں نا ان کا تہوار بڑا مشہور ہوتا ہے. تو ان کا تہوار مذہبی تہوار ہے، رسومات ہیں، یا قبیلے کا ایک وہ کلچر ہے؟ تو اس حوالے سے تہوار کے حوالے سے نا، کیلاش تہوار کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. اس میں یاسر صاحب یہ ہے کہ 12 مہینے ہیں ان کے کیلنڈر میں بھی، اور ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی تہوار آتا ہے. اس پہ بڑا اچھا کام ان کا ہے، میرے بہت محترم استاد ہے چترال سے ہی، پروفیسر ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب. اچھا، ہم سمجھتے تھے کہ سالانہ تہوار ہے لیکن منتھلی تہوار ہوتے ہیں. ہاں، تو بالکل. وہ جو نا فیضی صاحب ہے، ان کی جو کتاب ہے کیلاش مذہب اور ثقافت، اس میں انہوں نے تہواروں کا کیلنڈر بھی دیا ہے، سارے تہواروں پہ تفصیلی بات بھی کی ہے. اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے نا فرینچ ایک اینتھروپولوجسٹ کپل تھا، انہوں نے جو دسمبر والا سب سے بڑا تہوار ہے اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہے کیلاش سولسٹائس کے نام سے. پھر اٹیلین ایک اینتھروپولوجسٹ ہے، ایتھنوگرافر ہے، آگسٹو کاکوپارڈو، ان کی کتاب لیٹسٹ کتابوں میں سے ہے جو اچھا 2016 میں آئی تھی، انگلش ورژن اس کا، کیونکہ اٹیلین ورژن تو پہلے آ گیا تھا. تو یہ تھی نا پیگن کرسمس کے نام سے، یہ بھی اچھا اس پہ اچھا ہی اچھا ہے، دسمبر والے پہ. تو بیسیکلی یہ 4 بڑے تہوار مناتے ہیں، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی تو آ رہا ہوتا ہے، 4 بڑے ہوتے ہیں. اور تہوار 2 قسم کے ہیں جو آپ نے ابھی کویشچن پوچھا، مذہبی بھی ہے اور سیکولر یا سوشل بھی ہے. اچھا، 2 قسم کے یعنی ہیں. ریلیجیس بھی ہے، سیکولر بھی ہے، اچھا سوشل بھی ہیں. ان کا جو سب سے نا پہلے تہوار، بڑا تہوار جس میں ٹورسٹ جاتے ہیں اور جس وجہ سے کیلاش والوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. اچھا، نقصان. فائدہ معاشیات میں، نقصان معاشرت میں. مطلب ان کا لائف سٹائل خراب تھوڑا سا ہوتا ہے، یا پھر تھوڑا سا تنگ ہو جاتے ہیں. وہ مئی والا فیسٹیول ہے، جوشی فیسٹیول. اچھا یہ اسپرنگ فیسٹیول ہے اصل میں، وہ ویلکم کرتے ہیں اسپرنگ کو. اچھا 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 تو اچھا. مئی میں یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے منتھ یہی ہے نا، جنوری فروری اور نہیں، ان کے اپنے نا کیلنڈر ان کا اپنا ہے. اچھا تو 12 مہینوں کے لحاظ سے تو اس کے نام بھی ہے. اور جوشی جو ہے یہ 5ویں مہینے میں ہے ہمارا، یعنی کہ جو شمسی کیلنڈر کے اور حوالے ان کا سے وہ نا. پہلا مہینہ ہوتا ہے یا؟ نہیں، ان کا پہلا نہیں ہوتا ہے، وہ 2-3 دن کا تہوار ہوتا ہے جوشی. اس کے بعد رٹ نات ہے. اچھا رٹ نات جو ہے یہ بیسیکلی لفظ ہی وہ والا ہے، سنسکرت ہے. رٹ کا مطلب رات، ناٹ کا مطلب ناچنا. تو وہ اچھا 2 مہینے تک نا تہوار پہلے ہوا کرتا تھا، اب کم ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ بچے جو ہیں تھوڑے سے بڑی عمر کے بھی، وہ آلٹرنیٹیو نائٹس پر، مطلب آج اگر انہوں نے اپنے 400 جو ان کی ایک جگہ ہے دیہات میں ان کی ہوتی ہے جہاں وہ رقص کرتے ہیں، اس کو اچھا 400 یا گری کہتے ہیں، اچھا. مختلف نام ہے نا. وہ میدان اپنی یا وہ میدان سا ہے، اور اس کو وہ 400 اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن چترال والے اس کو خوار میں گری کہتے ہیں. تو وہاں پر وہ آج اگر رقص کریں گے تو کل ریسٹ کریں گے، پھر اس سے اگلے دن کریں گے. تو یہ آلٹرنیٹیو ان کا چلا کرتا تھا. اب مصروفیت بڑھ گئی ہے، اتنا زیادہ بالکل نہیں ہوتا، بالکل. لیکن ہوتا ہے پھر بھی نا. بچوں کی اس میں نا بڑی انٹرسٹ ہوتی ہے، ٹین ایج کی بڑی انٹرسٹ نوجوان ہوتی ہے، زیادہ اس میں نوجوان. ہاں، شرکت کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اچھال کا آ جاتا ہے، اچھا یہ اگست میں آتا ہے. یہ ان کا بڑا تہوار ہے، اور یہ نا اس کے لیے ہوتا ہے کہ فصلوں کی اچھی فصل ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر قربانی بھی دیتے ہیں. پھر اس اچھا کے ساتھ فیسٹیوٹی بھی چلتی ہے عید کی طرح، جیسے ہماری عید ہوتی ہے تو بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے بچے بھی تیار ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو نا تہوار ہے وہ دسمبر میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اچھا چو ماس کے نام سے، جس کو چترالی میں چتر ماس بھی کہتے ہیں. اچھا. چو ماس وہ اپنی زبان میں خود کہتے ہیں. اور یہ ونٹر فیسٹیول ہے. یہ اور پاپولر ہے ان کا زیادہ.
پاپولر نہیں، زیادہ سگنیفیکینٹ کہہ رہا ہوں. اچھا پاپولر تو ہے لیکن چونکہ برف پڑی ہوتی ہے، ٹورسٹ اتنے نہیں جاتے ہیں تو ان کو سکون بھی میسر ہوتا ہے. وہ اپنے کلچر میں رہ ہاں، کے اور مناتے ہیں. ویسے بھی وہ ایک ہفتے کے لیے کسی کے ساتھ پھر ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہیں اچھا اس تہوار میں نا، کم از کم، کیونکہ اس میں وہ پورے سال کے بعد نا کچھ رسومات ادا کرتے ہیں جس سے ان کے دستور کے مطابق ان کی پاکیزگی اور برکت واپس آتی ہے. اچھا اچھا تو پھر اچھا. ان دنوں میں وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں، پھر کسی غیر کلاش کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹینس رکھتے ہیں. تو اچھا پھر مختلف ان کی رسومات ہوتی ہے، عورتوں کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، کہ ان کی پاکیزگی کیسے کرنی ہے، روٹیاں پکانی اور پھر آگ پہ بارنی، اس طرح مختلف قسم کی ان کی جو دستور کے مطابق رسومات ہیں وہ کرتے ہیں. علیحدہ علیحدہ گھر میں یا انفرادی یا پھر اجتماعی طور پہ کرتے ہیں؟ یہ دونوں طرح ہو جاتا ہے، الگ الگ ہی کرتے ہیں، فیملی والے کر میں لیتے ہیں گھر نا. میں روٹیاں شوٹیاں تو وہ الگ ہوں گی نا. میں نے وہاں پر دیکھا تھا کہ نہ ایک تہوار کے دوران ہی کہ گھر سے باہر مرد روٹیاں پکا رہا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کیا کرنی ہے، تو انہوں نے پھر وہ بتایا کہ ہم اس کی یہ رسم ادا کریں گے اچھا کہ اچھا ہم اچھا. جو ہے نا وہ دعا بھی کریں گے رزق کی، اور پھر پاکیزگی کی بھی، پیورٹی کی بھی. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم روحانیت کے اچھا، ساتھ اس وہ حوالے تعلق سے اس کو جوڑتے ہیں. یعنی اسپرچویلٹی کو مانتے ہیں اور اس کے لیے وہ اسٹرگل وغیرہ ہاں، کرتے ہیں. چلے اس حوالے سے ان کی کافی زیادہ رسومات ہیں، وہ اپنے کلچر میں خوش رہتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور بڑی آج تو گہری معلومات سننے کو ملی. ہاں. ناظرین، آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب سے بڑی گہری اس کلچر کے حوالے سے آپ کے کوشچن بھی حل ہوئی، اور بہت سے سوالات اور بھی جو ذہن میں پیدا ہو رہے تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مزید ہم کوشش کریں گے ہسٹری کے حوالے سے بالکل ہم آپ سے سیکھتے رہیں. کیلاش کے حوالے نے بڑا بہترین آپ نے ہمیں بتایا اور سیکھنے کا موقع ملا، بہت سے کنسیپٹ کلیئر ہوئے، اور اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. انشاءاللہ پھر ایک نئے پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے. انشاءاللہ. ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو فار واچنگ.